محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، اور خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ انبیاء سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں، اور بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کے جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس بات کو سب سے پہلے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں پر ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کو بقا نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ اگر اس دنیا کو بقا ہوتی یا اس دنیا کو اللہ رب العزت اگر ہمیشہ کے لیے پیدا کرتا تو یاد رکھنا میرے ساتھیوں، ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوتی، آپ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہتے۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دنیا کے لوگوں، اس دنیا کو بقا نہیں ہے، اگر اس دنیا کو بقا ہوتی تو یاد رکھنا سب سے افضل ترین انسان، افضل الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کو بقا نہیں ہے، ہر شخص کو مرنا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، یہ دنیا بھی ختم ہو جانی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جانے والی۔ موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، یاد رکھیے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر انسان کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر شخص کو داخل ہونا ہے۔ اس سے کوئی بھی انسان راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی سمجھائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بھی شخص کو ہمیشگی کی زندگی عنایت نہیں فرمائی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو بھی ہمیشگی عطا نہیں فرمائی۔ أَفَإِن مِّتَّ، کیا آپ مر جائیں گے جب؟ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار جو آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا یہ مشرکین مکہ اس بات کی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ فہم الخالدون، یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اگر اپنے ذہن میں یہ بات انہوں نے پال رکھی ہے، تو اے میرے محبوب، آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے اور تمام دنیا والوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے، کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہ سکتا ہے۔
یہ بات اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات آئے گی، اور آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آئی، آپ چلے گئے اس دنیا سے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا۔ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھینچی، آپ نے اس طرح سے ایک لکیر کھینچی، گول دائرہ دیا آپ نے، اور اس لکیر کے بیچ میں آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی، جو وہ لمبی لکیر جو آگے والے سامنے والی لکیر سے باہر کی جانب نکلی ہوئی تھی، اور پھر اس لمبی لکیر کے دونوں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چند لکیریں آپ نے کھینچی، اور آپ نے فرمایا قال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا الذي هو خارج عمله وهذه الخطط الصغار والاعراض فإن اخطأوا هذا نهشوا هذا وإن اخطأوا هذا نهشوا هذا۔ آپ نے ان لکیروں کے ذریعے سے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، قال هذا الانسان، یہ جو لمبی لکیر تم دیکھ رہے ہو جو اس طرف باہر نکلی ہوئی ہے، قال هذا الانسان، یہ انسان ہے، وهذا اجله محيط به، اور یہ جو گول دائرہ تم دیکھ رہے ہو یہ گول دائرہ اس کی موت ہے، جسے چاروں طرف سے اس کی موت نے اس انسان کو گھیر رکھا ہے۔ کوئی بھی شخص کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے موت سے، موت نے انسان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ وَهَذَا الَّذِي أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَمَلُهُ، اور یہ جو باہر کی جانب چھوٹی سی لکیر نکلی ہوئی ہے جو اس دائرے سے باہر ہے، یہ تمہاری زندگی میں آنے والی تمہاری خواہشیں ہیں۔ تمہاری زندگی کی حد یہیں تک ہے، خواہشیں اس سے زیادہ ہے، خواہشیں اس سے زیادہ ہے، تمنائیں بڑی لمبی ہیں، بڑی آرزویں ہیں، لیکن لوگوں تمہاری زندگی ایک محدود زندگی، ایک حد متعین کر دیا اللہ رب العالمین نے، لیکن خواہشیں بہت زیادہ ہیں۔ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ وَالْأَعْرَاضُ، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں میں نے کھینچی ہیں جو لمبی لکیر کی دونوں جانب ہیں، یہ تمہاری زندگی میں آنے والی غیر دائمی پریشانیاں ہیں۔ فَإِنْ أَخْطَوْا هَذَا نَاشَوْا هَذَا وَإِنْ أَخْطَوْا هَذَا نَاشَوْا هَذَا، ابھی ایک پریشانی سے تم نے چھٹکارا پائی، دوسری مصیبت آ جاتی ہے، ابھی دوسری پریشانی سے مصیبت سے تم نے نجات پائی تو ابھی ایک تیسری مصیبت تمہارے اوپر آ جاتی ہے۔ یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان چند لکیروں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی ہے صحیح بخاری شریف کے اندر۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا ہے، ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہے دنیا میں، انسان کو اس کی موت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا۔ انسان کو چاہے جتنی لمبی عمر مل جائے، 100 سال کی مل جائے، 200 سال کی مل جائے، 400 سال کی مل جائے، 1000 سال مل جائے، چاہے انسان کو لوگوں جتنی لمبی عمر مل جائے، بہرحال اس انسان کو مرنا، اگر 1000 سال کی زندگی بھی انسان کو مل جائے تب بھی اسے مرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ارسل ملک الموت الى موسى فلما جاءه سكه فرجع الى ربي فقال ارسلتني الى عبد الله يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يدعو يده على متن ثور۔ فرماتے ہیں راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت بھیجا گیا۔ کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اور موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کس کے پاس؟ لوگوں موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جو اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب تورات ہیں، جسے اللہ نے آسمانی کتاب عطا فرمائی، صاحب تورات ہیں، اس پیغمبر کے پاس، اس رسول کے پاس اللہ نے ملک الموت کو بھیجا۔ فلما جاءه سكه، جب آئے ملک الموت تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی پیغمبر تھے، جب آئے اور کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے آپ کی وفات طے کر دی ہے، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، جلالی تھے، جلال میں آئے، ایک تماچا چہرے پہ رسید کر دیا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق ملک الموت کی ایک آنکھ چلی گئی، ایک آنکھ پھوڑ ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے۔ ارجع الیہ فقل له يدعو يده على متن ثور،
ملک الموت اللہ کے پاس پلٹ کر جاتے ہیں. فرجع الی ربہ فقال ارسلتنی الی عبد اللہ یرید الموت. پلٹ کر جاتے ہیں ملک الموت اور کہتے ہیں اللہ تو نے کیسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے, مرنا نہیں چاہتا ہے وہ بندہ, موت کا خواہش مند نہیں ہے, کیسے بندے کے پاس تو نے بھیج دیا, دیکھو میری آنکھ پھوڑ ڈالی. اللہ رب العزت نے ملک الموت کی آنکھ واپس لوٹائی اور کہا ارجع الی فقل لہ یدع یدہ علی متن ثور فلہ بما غطى یدہ بکل شارۃ سنۃ. قال ای ربی ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن یا ربی. کہتے ہیں کہ ملک الموت کو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا ہے ملک الموت جاؤ موسیٰ کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا اور یہ پیغام سنا دینا کہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ اپنے ہاتھ کو کسی بیل کے پیٹھ پر رکھیں, کسی بچھڑے کے پیٹھ پہ رکھیں, کسی گائے کے پیٹھ پہ رکھیں, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں فَلَهُ بِمَا غَطَّى يَدُهُ بِكُلِّ شَارَةٍ سَنَةٌ, جتنے بھی بال آ جائیں ہر ایک ایک بال کے بدلے مزید 1 سال میں تمہیں زندگی عنایت کرتا ہوں. جتنے بال آ جائیں. آپ اندازہ لگائیں ایک گائے کے بال کتنے باریک ہوتے ہیں, کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ہاتھ کے نیچے کتنے بال آئیں گے ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کہا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں فَلَهُ بِمَا غَطَّى يَدُهُ بِكُلِّ شَارَةٍ سَنَةٌ, ہر ایک ایک بال کے بدلے اتنے سال میں تجھے زندگی عنایت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے میرے رب, قال اے ربی ثم ماذا, اللہ اس کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے. چلو ٹھیک ہے اتنی لمبی عمر مل گئی, ہزاروں سال کی زندگی مل جائے گی, لیکن قال اے ربی ثم ماذا, پھر کیا ہونے والا ہے اس کے بعد. رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے, ندا آتی ہے, قال ثم الموت, اے موسیٰ اس کے بعد پھر تجھے مرنا ہے, اس کے بعد پھر تمہارے اوپر موت آئے گی. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فالآن یا ربی, اے میرے رب جب مرنا ہی ہے تو اتنی لمبی عمر مجھے نہیں چاہیے, فالآن ابھی مجھے موت چاہیے, میں ابھی مرنا چاہتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ ہزاروں سال کی بھی زندگی اگر کسی انسان کو اللہ دے دے پھر بھی اس بندے کو مرنا ہے, جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ انسان کو ہر حال میں مرنا ہے, دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے. ہر شخص کو موت آنی ہے لوگوں, اس لیے موت کی تیاری کریں. اور موت 2 طرح سے آتی ہے, یاد رکھیے موت انسان پر 2 طرح کی آتی ہے, ایک مومنوں پر اور ایک گنہگاروں پر, مشرکوں پر, بدعتیوں پر, کافروں پر, یہ بھی ایک موت ہے. مگر دونوں کی موت میں فرق ہے. اگر موت گنہگاروں پر آتی ہے, اگر مرنے والا بندہ گنہگار ہے, اگر مرنے والا مشرک ہے, مرنے والا رب کا مجرم ہے, مرنے والا رب کا نافرمان بندہ ہے, مرنے والا اگر بدعتی ہے, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسے اتنی سختی کے ساتھ موت آتی ہے. رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ظالموں پر, کافروں پر, گنہگاروں پر جب موت طاری ہوتی ہے یا وہ جب موت کے شکنجے میں ہوتے ہیں, اگر اس حالت میں اگر اس کو آپ دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی. اے میرے نبی جب ملک الموت اس کے پاس پہنچتے ہیں والملائکۃ باسطوا ایدیہم, تو اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اس گنہگار بندے سے کہا جاتا ہے, اس مجرم سے کہا جاتا ہے باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون, آج تم اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے خود نکالو. کون چاہتا ہے اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے نکالے؟ فرشتے کہیں گے آج تم اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے خود نکالو. چونکہ ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق روح نکلنا نہیں چاہتی ہے برے لوگوں کی روح, کبھی اوپر بھاگتی ہے, کبھی نیچے بھاگتی ہے, کبھی دائیں بھاگتی ہے, کبھی بائیں جاتی ہے, نکلنا نہیں چاہتی. اور جب وہ روح نکلنا نہیں چاہتی ہے, رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر آپ دیکھ لیتے جب کافروں پر موت آتی ہے اور جب اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی ہے تو اللہ کے فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق اس کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کے سورینوں پر مارتے ہیں اور تماچا مار مار کر ایسے بدبختوں کی روحیں اس کے جسم سے بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہیں۔ اور اللہ کی قسم اتنی سختی کے ساتھ اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے لوگوں۔ ابو داؤد شریف کی صحیح روایت ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، گناہگاروں کی روحیں اتنی سختی کے ساتھ اللہ کے فرشتے نکالتے ہیں کہ اس کے جسم کی ساری رگیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، جسم کے اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ گناہگاروں کی روحیں اللہ کے فرشتے نکالتے ہیں۔ جب نکلنا نہیں چاہتی یضربون وجوہہم وادبارہم مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور مار مار کر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اسی وقت وذوقوا عذاب الحریق، آج تم جلا دیے جانے والے آگ کی سزا دیے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد تجھے راحت نہیں ہے، اب اس کے بعد لگژری زندگی نہیں ہے، اب اس کے بعد تمہارے لیے اے سی نہیں ہے، اب اس کے بعد تمہارے لیے کولر نہیں ہے، وذوقوا عذاب الحریق، اب تم چکھو اس کے بعد جلنے والی آگ کا مزہ۔ مرنے والا اگر گنہگار ہے تو اسی وقت اسے جہنم کی سزا سنا دی جاتی ہے جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت بتا رہی ہے۔ لیکن اگر مرنے والا مومن ہے، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اللہ اکبر، توحید پرست بھی ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اسی وقت اس بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ اللہ کے فرشتے اسی وقت توحید پرستوں کو، موحدوں کو، مومنوں کو، نمازیوں کو، شریعت کے پابند لوگوں کو اسی وقت اللہ کے فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب قرآن کے اندر کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے نفس مطمئنہ، گھبراؤ نہیں۔ اللہ اس حال میں تو رب کے پاس جا رہا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم بھی اللہ سے خوش ہو، اور اللہ کہتا فادخلی فی عبادی، میرے بندے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اس کے بعد اب میری جنت میں داخل ہو جا، چلی جا میری جنت میں۔ اس مومنوں کو یہ بشارت دی جاتی، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ توحید پرستو خوش ہو جاؤ، موحدو خوش ہو جاؤ، جس نے اپنی زندگی میں کبھی رب کے ساتھ شرک نہیں کیا، خوش ہو جائیں وہ لوگ۔ اللہ خوشخبری سنا رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس نے اپنی زندگی میں کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اسی توحید پر وہ ڈٹا رہا، اس توحید کے تقاضوں کو پوری زندگی پورا کرتا رہا، تو رب العالمین کہتا ہے اللہ تخافوا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آتے ہیں اس وقت ان سے کہا جاتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کھاؤ، غم مت کرو، تم اللہ کے پاس اس حال میں جا رہے ہو اور میں تجھے ڈرانے نہیں آیا ہوں، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، موحدو میں تجھے جنت کی خوشخبری دینے آیا ہوں، اور اس جنت کی خوشخبری جس جنت کا تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے میں اس جنت کی خوشخبری تجھے دینے آیا ہوں۔ یہ موحدیں، یہ مومنوں کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری مرتے وقت دی جاتی۔ کون سی جنت لوگوں؟ کس جنت کی خوشخبری؟ مومنوں، اس جنت کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے موت کے وقت، جس جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کا مقام اتنا اونچا ہونے والا ہے، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہونے والا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یقب مرہ ویقعد مرہ، آخری جنتی ہوگا، یاد رکھیے آخری جنتی پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اور یاد رکھنا میرے ساتھیوں، ہر انسان کو چاہے وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سورہ مریم کے اندر اپنا فیصلہ اللہ رب العالمین نے سنا دیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں کا ہر شخص جہنم میں وارد ہوگا، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پل صراط کو جہنم کی پیٹھ پر بچھائی جائے گی اور اس پل صراط سے دنیا کے ہر انسان کو گزرنا ہوگا. ایک آخری جنتی بھی ہوگا اسی پل صراط سے گزر رہا ہوگا. یقب مرہ و یقعد مرہ، کبھی لڑھک جائے گا، کبھی بیٹھ جائے گا، کبھی آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا وہ بندہ. بہرحال کسی طرح سے پل صراط پار کر لے گا، اور جب پل صراط پار کر جائے گا پیچھے پلٹ کر جہنم کی آگ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانی من کی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس اللہ نے اے آگ مجھ کو تجھ سے بچا لیا ہے، تجھ سے نجات دے دیا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ آگے بڑھے گا، سامنے دیکھے گا ایک درخت نظر آ رہا ہے جس کی چھاؤں بڑی پیاری ہے. سامنے ایک درخت نظر آ رہا ہے جس کی چھاؤں بڑی پیاری ہے. وہ بندہ رب العالمین سے کہے گا اے میرے رب، اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کی چھاؤں حاصل کر لوں، اس کا سایہ حاصل کر لوں اور وہاں کے چشمے سے میں اپنی پیاس کو بجھا لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اس وقت اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، ایک عہد و پیمان ہوگا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے آدم کے بیٹے تیری یہ مانگ اگر میں پوری کر دوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دوسرا سوال کر بیٹھے کچھ اور مانگ لو. آدم کا بیٹا کہے گا اللہ نہیں میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، اللہ اس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کچھ نہیں مانگنے والا، بس اے اللہ اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں وہاں پر جا کر اس کا سایہ حاصل کر لوں، اپنی پیاس کو بجھا لوں اس کے چشمے سے. نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا. رب العالمین فرمائیں گے وعدہ رہا، وعدہ ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین بندوبست فرمائے گا، وہاں تک اسے پہنچا دے گا، اور جب وہاں پہنچے گا، پہنچنے کے بعد سایہ حاصل کرے گا، اللہ دوسرا امتحان لے گا. اس کے آگے ایک دوسرا درخت اس بندے کو نظر آئے گا جس کی چھاؤں اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی، جس کی چھاؤں اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی. اب وہ بندہ صبر کرنے کی کوشش کرے گا لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں، اس کی چھاؤں تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے. اللہ کی طرف سے اس وقت آواز آئے گی، ندا آئے گی، ما اغدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو نے ابھی وعدہ کیا اللہ سے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں، کوئی مطالبہ نہیں. ما اغدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو غدار نکلا، تو فراڈ نکلا، اپنے رب سے چیٹنگ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. ابھی وعدہ کیا اس کے بعد کوئی سوال نہیں، کوئی مطالبہ نہیں. پھر دوسرا سوال کر دیا، نہیں میرے رب اس کے بعد اب کوئی تیسرا سوال نہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے وہاں تک پہنچا دے. نبی کائنات فرماتے ہیں اس بندے کو وہاں تک پہنچایا جائے گا. اس کے بعد پھر ایک تیسرا امتحان لے گا. اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کے دروازے پر ایک تیسرا درخت دکھائے گا جس کی چھاؤں ان دونوں درختوں سے بھی زیادہ پیاری ہوگی، جس کی چھاؤں ان دونوں درختوں سے زیادہ پیاری ہوگی. اب بندہ سوچے گا ابھی وعدہ خلافی کیا، پھر وعدہ لیا، پھر ابھی سوال کر دوں گا وعدہ خلافی ہو جائے گی. لیکن صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہوتا ہے اور کہتا اللہ مجھے اس تیسرے درخت کے قریب پہنچا دے جو جنت کے دروازے پر ہے، اس کی چھاؤں بڑی پیاری ہے، اللہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اللہ تیری رحمت بڑی وسعت ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے وہاں تک پہنچا دے. نبی کائنات فرماتے پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ما اغدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو کتنا بڑا فراڈ ہے، تو کتنا بڑا چیٹر ہے، ابھی تو نے رب سے وعدہ کیا، اس کے بعد کوئی سوال نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کچھ نہیں مانگنے والا، پھر تو نے تیسرا سوال کر دیا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے وہاں تک پہنچا دے، مجھ پر رحم فرما دے، اللہ مجھ پر رحم فرما دے. نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو تیسرے درخت تک پہنچائے گا، وہاں کا سایہ حاصل کرے گا. جنت کا دروازہ لوگوں کھلا ہوگا اور جنتیوں کی آوازیں، بڑی میٹھی میٹھی آوازیں آ رہی ہوگی، وہ بندہ سن رہا ہوگا اور خوشبودار ہوائیں جنت کے دروازے سے گزر کر اس بندے تک پہنچ رہی ہوگی. وہ بندہ کہے گا یا ربی ادخل الجنہ، اے اللہ جب تو نے یہاں تک مجھے پہنچا دیا ہے، اے میرے رب
تو اپنی رحمت سے جنت کے اندر مجھے داخلے کی اجازت دے دے، اللہ اس میں انٹری کی اجازت دے دے، مجھے داخلہ فرما دے، یا رب ادخلنی الجنہ، اللہ مجھے داخلے کی اجازت دے دے، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے گی اور کہے گا اے میرے بندے اذهب فادخل الجنہ، اے میرے بندے اذهب فادخل الجنہ، جاؤ میں تجھے داخلے کی اجازت دے رہا ہوں، انٹری کی اجازت مل رہی ہے تجھے، جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ نبی کائنات فرماتے ہیں بندہ جنت میں داخل ہوگا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْعَةٌ، پوری جنت اس بندے کو بھری ہوئی نظر آئے گی، اس بندے کو پوری جنت بھری ہوئی نظر آئے گی لوگوں، فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْعَةٌ، پوری جنت اس بندے کو بھری ہوئی نظر آئے گی۔ بندہ پلٹ کر واپس آئے گا اور کہے گا یا ربی اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ تو دونوں جہان کا رب ہے، تو دونوں جہان کا پالنہار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تو اپنے بندے سے مذاق کر رہا ہے، مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، تو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے میرے پروردگار، اور تو اپنے بندے سے مذاق کر رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْعَةٌ، اے میرے رب جنت بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، سارے لوگوں نے اپنی اپنی زمین کو، اپنی اپنی سلطنت کو، اپنے مکان کو، اپنی بادشاہت کو ہر شخص نے اپنے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، میری جگہ کہاں ہے؟ میں جنت میں کہاں جاؤں؟ کدھر جاؤں؟ میری جگہ کہاں ہے؟ جنت تو بھری پڑی ہے سارے لوگوں سے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ہنسی آ جائے گی، اللہ مسکرا دیں گے، اور بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث صحابہ کو بیان کر رہے تھے، جب یہاں تک پہنچے تو آپ کے چہرے پر انوار سے بھی مسکراہٹ آئی، آپ بھی مسکرا دیے اور کہے میرے ساتھیوں دیکھو اس بندے کو اپنے رب کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے، آدم کے بیٹے تجھے اپنے رب کی قدرت کا اندازہ نہیں، فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْعَةٌ، تو کہتا ہے اپنے رب سے، شکایت کر رہا ہے اللہ جنت بھری ہوئی میں کہاں جاؤں، میری جگہ کہاں ہے؟ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئے گی لوگوں، اس وقت اللہ کا حکم ہوگا اے میرے بندے تو کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے، جاؤ ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرۃ امثال، میرے بندے کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے، جاؤ جنت کے اندر جتنی بڑی دنیا تھی، اللہ اکبر، خوش ہو جاؤ موحدو، اس جنت کی بشارت موحدوں کو مرتے وقت اللہ کے فرشتے دیتے ہیں، جس جنت کی بات اس حدیث کے اندر نبی کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے ان لک الدنیا، جتنی بڑی دنیا تھی اتنی بڑی زمین میں تجھے جنت میں عنایت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ کوئی بتا سکتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک کتنی بڑی دنیا ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ رب فرمائے گا ان لک الدنیا، یہ آخری جنتی کا عالم ہوگا، آخری جنتی ہوگا یہ شخص، ان لک الدنیا، جتنی بڑی دنیا تھی اتنی بڑی زمین میں تجھے جنت میں عنایت کر رہا ہوں، ومثلها ومثلها ومثلها، اتنی بڑی ایک اور دنیا لے لو، اتنی بڑی ایک اور دنیا لے لو، اتنی بڑی ایک اور دنیا لے لو، یہیں پر بس نہیں کیا، وعشرۃ امثال، آدم کے بیٹے تو کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے، جا پلٹ کر جنت میں جتنی بڑی دنیا تھی اتنی 10 دنیا بن جائیں، 10 دنیا کے برابر میں تجھے جنت میں مقام عنایت کرتا ہوں، اتنی بڑی زمین تجھے دیتا ہوں۔ کس کا عالم ہوگا؟ آخری جنتی کا۔ لوگوں اس جنت کی تیاری کرو، اسی جنت کی خوشخبری اللہ موحدوں کو دیتا ہے مرتے وقت، اسی جنت کی خوشخبری اپنے فرشتوں کے ذریعہ مومنوں کو اللہ اسے موت کے وقت سناتا ہے۔ وہ بندہ کہے گا رضیت یا ربی، رضیت یا ربی، اے میرے رب میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے آدم کے بیٹے ابھی تک تیرے ذہن میں تو بڑے سارے سوالات تھے، اللہ وہاں تک پہنچا دے، اللہ وہاں تک پہنچا دے، اللہ وہاں تک پہنچا دے، اب تو سے تیرے سارے سوالات ختم ہو گئے اور تجھے نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے وہ بھی چاہیے، اللہ فرمائیں گے یہ بھی لے لے، میرے رب مجھے وہ بھی چاہیے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ بھی لے لے. وہ بندہ کہے گا مجھے یہ بھی چاہیے. ساری نعمتیں عنایت ہو جائیں گی حتیٰ تنقطع الامانی، یہاں تک کہ نبی کائنات فرماتے ہیں اس بندے کی فہرست ختم ہو جانے والی ہے، اس بندے کی ساری خواہشیں ختم. حتیٰ تنقطع الامانی، اس بندے کی ساری تمنائیں ختم، ساری آرزویں ختم، سارے سوالات ختم، ساری خواہشیں ختم. فَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ اس بندے کو یاد دلائے گا میرے بندے تجھے وہ نعمت نہیں چاہیے؟ اللہ میں تو بھول ہی گیا تھا، اللہ مجھے وہ بھی چاہیے. اللہ فرمائے گا بندے یہ بھی لے لے، بندے یہ بھی لے لے. پھر بندہ اللہ فرمائے گا میرے بندے وہ نعمت دیکھو ادھر پڑی ہوئی، وہ نہیں چاہیے تجھے؟ وہ نعمت نہیں چاہیے؟ بندہ کہے گا اللہ میں تو بھول ہی گیا تھا، اتنی بڑی نعمت، اللہ مجھے وہ بھی چاہیے. یہاں تک کہ فَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ اس بندے کو یاد دلا دلا کر یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے وہ نہیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین عنایت کر دے گا. جب ساری چیزیں عنایت ہو جائے گی، جب آخری جنتی بھی جنت میں آ جائے گا، نبی کائنات فرماتا ہوں وَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اللہ اپنے نور کا پردہ ہٹا دے گا. سب سے بڑا انعام جنتیوں کو یہ ملنے والا ہے. وَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اللہ اپنے نور کا پردہ ہٹائے گا اور جنتیوں سے کہے گا جنتیوں دیکھ لو آج میرا دیدار کر لو. اللہ اکبر. اور نبی کائنات فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں، اس وقت جنتیوں کو اپنے رب کے دیدار میں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں آنے والی. جس طرح 14ویں رات کو انسان بڑی آسانی سے چاند کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے، اسی طرح ہر مومن ہر جنتی اپنے رب کا دیدار کرے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور جنتیوں کے لیے یہ سب سے بڑا انعام ہوگا اپنے رب کا دیدار. پھر اس کے بعد اللہ اپنے نور کا پردہ ڈالے گا اور پردے کے پیچھے سے آواز دے گا، آواز آئے گی ادھر سے جنتیوں اب اس کے بعد میں تجھے کبھی جنت سے نکالنے والا نہیں ہوں. آج میں نے تجھے ایسی نعمتیں دی ہیں اب اس کے بعد چھننے والا نہیں ہوں. ایسی جوانی دی ہے کہ اس کے بعد بڑھاپا نہیں آنے والا. ایسی زندگی دی ہے کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں آنے والی ہے. لوگوں اس دنیا میں اللہ نے اسی جنت کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا ہے. اس زندگی اس کی تیاری کر لو. اور دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند وہی انسان ہے جو اس جنت کی تیاری کر لے. وہ عقل مند نہیں ہے جس نے دنیا کما لی ہے، وہ عقل مند نہیں ہے جس نے دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے. آپ کے ساتھ چل رہے تھے شانہ بشانہ. ایک انصاری صحابی اچانک آئے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پہلے سلام کہا اور سلام کرنے کے بعد کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ سب سے بہترین مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے کردار سب سے اچھے ہوں، جس کے کریکٹر سب سے اچھے ہوں، جس کی زبان سے، جس کی گفتار سے، جس کی بات اشاروں سے کسی بھی مومن کو تکلیف نہ پہنچتی ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ البخاری کتاب الایمان. اور کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کا امام بخاری کا لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق ایمان سے، ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. وہ مسلمان نہیں جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے. نبی کائنات سے سوال کیا افضل ترین مومن کون ہیں؟ آپ نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے کردار سب سے اچھے ہوں، جس کے کریکٹر سب سے اچھے ہوں. اس انصاری صحابی نے ایک دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول یہ بات سمجھ میں آ گئی، چلیے ٹھیک ہے ایک بات اور مجھے سمجھا دیجئے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہیں؟ عقل مند کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اکثرہم للموت ذکرا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس. مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہی ہیں جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہوں اور اپنی موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں، چاہے وہ قبر کا مرحلہ ہو، چاہے وہ قبر سے اٹھائے جانے کا مرحلہ ہو، میدان محشر کا مرحلہ ہو، پل صراط کا مرحلہ ہو، یا پھر میزان میں نام اعمال تولے جانے کا مرحلہ
مرحلہ ہو یا پھر نامہ اعمال تقسیم کیے جانے کا مرحلہ ہو، یہ سارے مراحل ہیں جو ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں، اور یہ سارے مراحل بڑے کٹھن مراحل ہیں، اتنا سخت مرحلہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول آپ دنیا میں اپنے ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے پیار سے پیش آتے ہیں، بڑی الفت سے پیش آتے ہیں، اللہ کے رسول کیا میدان محشر میں آپ اپنی عورتوں کو، آپ اپنی بیویوں کو، امہات المومنین کو کیا یاد رکھیں گے؟ وہاں پر آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ نبی کائنات نے فرمایا، اما فی ثلاثت مواطن، عائشہ قیامت کے دن 3 جگہ ایسی ہوگی جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امہات المومنین کو یاد نہیں رکھیں گے، بھول جائیں گے۔ کون سے اوقات؟ آپ نے فرمایا وہ پہلا جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، جب میزان میں، نمبر 2 میزان میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، نمبر 3 جب پل صراط سے انسان گزر رہا ہوگا، عائشہ وہاں میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھوں گا، اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ آپ نے فرمایا احسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس، جو ان مرحلوں کی تیاری کر لے، نبی کائنات نے فرمایا مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند یہی ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے مرحلوں کی تیاری کر لے، یہ سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر نبی کائنات نے اپنے دست مبارک کو رکھا اور رکھ کر آپ نے فرمایا، عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ اس دنیا میں اجنبیت کی زندگی گزارو یا پھر ایک مسافر کی زندگی گزارو۔ جس طرح ایک مسافر چلتا ہوا راہگیر جب پریشان ہو جاتا ہے، جب دھوپ سے پسینے سے سرابور ہوتا ہے، کہیں اسے درخت نظر آتا ہے، اس درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن وہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل کہیں اور ہے جو اس کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے پھر تھوڑی دیر سستانے کے بعد اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی ایک مومن کو زندگی گزارنی ہے۔ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے مسلمانوں، ہماری آخری منزل آخرت ہے جہاں سب کو جانا ہے، اور جو اس آخرت کی تیاری کر لے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہی ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو اکثروا حادم اللذات یعنی الموت، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، اس کے لیے کہ موت دنیا کی رنگینیوں کو ختم کر دیتی ہے، موت دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور جو اس موت کو یاد کرے گا فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَصَّهُ عَلَيْهِ۔ ابن حبان کی روایت ہے صحیح الجامع للالبانی کے اندر، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، کہا جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کر لے، آپ نے فرمایا اس کی زندگی اللہ رب العالمین خوشحال بنا دیتا ہے۔ جو اپنی موت کو یاد کر لے کثرت سے، اس بندے کی زندگی کو اللہ رب العزت خوشحال بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں اس موت کی تیاری کریں، اس موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے کہ جب ایک انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ ساری برائیاں چھوڑ دیتا ہے، برائیوں سے اجتناب کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں اس کی تیاری ہم کیسے کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یاد کرو اور اس کے بعد آنے والے مرحلوں کی تیاری کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان غیر محفوظ ہیں، اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم عالمی پیمانے پر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو غیر محفوظ ہیں، اللہ عالمی پیمانے پر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی، اس کے ایمان اور اس کی توحید کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم جب ہمارا خاتمہ ہو دنیا سے تو اے اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو، اور جب تک زندگی ہے اے اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ، اے اللہ ہمیں توحید پر ثابت قدمی عطا فرما اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم۔